الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین، جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں۔ دوسرے مذاہب نے والدین کے حقوق کی نشاندہی کی تو ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے معاملے میں کچھ نہیں کہا۔ اسلام کو چونکہ ہر طبقے کی فلاح اور بھلائی مقصود ہے، اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بنے، معاشرے میں عدل و احسان اعتدال قائم ہو۔ لہذا اس میں اولاد کے متعلق بھی والدین کو پابند کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اس کو بیس بنا لیا جائے اور اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو معاشرہ آج کی بجائے اصلاح کی طرف گامزن ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا دراصل چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیاد ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے اسلام نے ماتحت افسروں، ملازموں، آقاؤں، بزرگوں، عزیزوں وغیرہ میں باہم ربط و ضبط کی شاندار عمارت قائم کر دی ہے۔ تو گویا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چھوٹوں کے حقوق بھی اسلام نے متعین کر دیے اور بڑوں کے، بزرگوں کے، والدین کے حقوق بھی اسلام نے متعین کر دیے، حتیٰ کہ افسر کے حقوق بھی متعین کر دیے اور ماتحت کے حقوق بھی متعین کر دیے۔ بڑوں کو حکم ہے شفقت کا، بڑوں کو حکم ہے کہ شفقت کریں، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، چاہے وہ ماتحت ہی ہو، چاہے وہ اولاد ہیں، چاہے وہ شاگرد ہیں۔ میاں بیوی کے جب حقوق کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دیکھو، بیوی کو حکم ہے کہ اپنے خامند کا کہا مانے، بیوی کو حکم ہے کہ خامند کی عزت کرے، بیوی کو حکم ہے کہ خامند کی تابعداری کرے، بیوی کو حکم ہے کہ خامند کی خدمت بجا لائے، اس کو ستائے نہیں، اس کی عزت اور ناموس، اس کے بعد جان اس کی اولاد کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ آپ بھی تو اپنے خامند کی عزت ہے نا، اس کی ناموس ہے، اس کے بستر کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اور خامند کو حکم ہے کہ شفقت کا مظاہرہ کرے، جیسا خود کھائے ویسا اس کو بھی کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اس کو بھی پہنائے، جیسے خود جو ہے اپنے لیے قیام کا طعام کا انتظام کرتا ہے، ویسے اپنی بیوی کے
ویسے اپنے بیوی کے لیے بھی کرے، یعنی اپنی بیوی کا اپنے ساتھ ساتھ ہر مرحلے میں اس کا خیال رکھے، کیونکہ وہ اس کا جیون ساتھی ہے، کیونکہ وہ اس کی اولاد کی ماں ہے، کیونکہ اس کی اولاد کی تربیت کرنے والی ہے، اس کی اولاد کی مربی ہے اور ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب بیوی کو حکم دیا تو یہ دیا کہ خاوند کی تابعداری فرما برداری کرے، اور جب خاوند کو حکم دیا تو یہ حکم دیا کہ شفقت کا مظاہرہ کرے، محبت کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ تو تھی میاں بیوی کی بات اور ان کے حقوق کی بات۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا والدین کے حقوق، اس مرتبہ ہے اولاد کے حقوق۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام سے پہلے اہل عرب اور موجودہ زمانے میں ہندو حضرات جو ہیں، ہندو لوگ، یہ اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں، زندہ دفن کرتے ہیں۔ آج تک یہ سلسلہ رہا ہے، آج بھی ہے، کئی قبیلوں میں آج بھی یہ رائج ہے۔ عرب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہندو بھی اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیواؤں کو خودکشی پر مجبور کر دیتے تھے، اور جو خودکشی پہ جو بیواؤں کو مجبور کیا جاتا تھا اس کو رسم ستی کہا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام رسموں کو ختم کر دیا اور ان کا کلا کما کر دیا، اولاد کو مار ڈالنے کی بجائے ان کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیں گے۔ بڑا نکتہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ایک تو اولاد کو اس وجہ سے قتل کرنا کہ ہمارے پاس اتنے سورس نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو پال نہیں سکتے، ان کو پڑھا نہیں سکتے، لہذا بچے دو ہی اچھے۔ تو یہ نظریہ اس آیت کے تناظر میں اگر دیکھیں تو غلط ثابت ہو رہا ہے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پوری کائنات کے اندر رزق کے ذرائع، رزق کے ریسورسز پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کبھی سوچیں، اس بات پر غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو جو اب نوکریاں ہیں، جو اب سورس ہیں، جو اب کمانے کے ذرائع ہیں، جو اب بزنس ہیں، وہ پہلے تھے۔ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو روزی کمانے کے جو ذرائع تھے جو آج ہیں وہ نہیں تھے۔ اسی طرح پیچھے چلتے چلے جائیں، انسان کہاں سے شروع ہوا تھا کہ جب وہ چشموں سے پانی پیتا تھا اور پھلوں سے گزارا کرتا تھا۔ انسان کی شروعات تو اس طرح ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ اب دیکھیے کہ انسان کس حد کمال کو پہنچ چکا ہے اور زمین کس قدر خزانے اگل رہی ہے اور کس قدر ذرائع پیدا ہو چکے ہیں اور لذت و کام و دہن کے مراکز کس طرح قائم ہو رہے ہیں۔ کبھی انسان خوراک کے لیے پریشان تھا اور کبھی خوراک کو ایسے ایسے طریقے سے بنایا جا رہا ہے، ان کو ٹیسٹی بنایا جا رہا ہے، ایسے ایسے طریقوں سے پکایا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، نت نئی ڈشیں وجود میں آ رہی ہیں کہ انسان کا پیٹ چھوٹا ہے، ڈشیں زیادہ ہیں، کھانے کے ذرائع زیادہ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہیں، لیکن انسان اپنی بیماریوں میں مجبور ہو کر کھا نہیں سکتا۔ تو یہی سوچ اگر ہم دیکھیں، اس سوچ کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اب کس قدر ذرائع پیدا ہو چکے ہیں۔ آبادی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ریسورسز بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح ذرائع آمدن بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح بزنس کرنے کے، گین کرنے کے، اسی طرح رزق حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اللہ نے جو یہ فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو،
یہ بات اللہ کی سچ ثابت ہوئی اور فرمایا نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق کا ذمہ تو اللہ نے اٹھا لیا۔ وَإِيَّاهُمْ، انہیں بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیں گے، کیونکہ رازق اللہ ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے، کیونکہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ اس کے سوا رازق کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں، اس کے سوا خالق کوئی نہیں۔ جس نے تخلیق کیا ہے، وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے نا، یہ جس نے چونج دیتی ہے انہیں چوگ بھی دیتی ہے۔ ہم پرندوں کو پنجروں میں بند کر لیتے ہیں، ان کی خوراک کا ذمہ ہم اٹھا لیتے ہیں، ان کے پانی کا، ان کے خوراک کا، ان کی غذا کا۔ کتنا عرصہ وہ ہمارے مہمان رہتے ہیں، لیکن ہم اپنا کھانا تو بھول جائیں لیکن ان کا کھانا ہم بھولتے نہیں۔ در حقیقت اللہ ان کو رزق پہنچا رہا ہے، چاہے وہ فضاؤں میں اڑ رہے ہوں، اپنے گھونسلوں میں قیام پذیر ہوں، یا ہمارے گھروں میں پنجروں میں قیام پذیر ہوں، رزق اللہ نے دینا ہے، اللہ ان کو پہنچا رہا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کا فرمان ہے کہ رزق کے لیے پریشان ہونے والوں دیکھو، پرندوں کو دیکھو کہ جب وہ صبح سویرے اللہ کے توکل پہ نکلتے ہیں اور پھر وہ جب شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کے پپوٹے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رازق اللہ ہے، اس لیے فرمایا تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آیت سے جو مسئلہ ہم اخذ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ڈالے کہ ان کے لیے پریشان نہ ہو، رزق ہم دیں گے، تمہارا کام تربیت کرنا ہے، تمہارا کام صحیح کرنا ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تمہارا کام محنت کرنا ہے، تمہارا کام مزدوری کرنا ہے، تمہارا کام ملازمت کرنا ہے، تمہارا کام بزنس کرنا ہے، تمہارا کام کھیتی باڑی کرنا ہے۔ رازق ہم ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ والدین پر پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کی حفاظت کریں۔